السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ایک سسٹر کا کافی عرصے سے میسج آیا ہوا تھا کہ آپ مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج میں انشاءاللہ جتنی بھی مدیں ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گی آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مد کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچ کے پڑھنا، اور مد کی جو جمع ہوتی ہے وہ مدات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مد کی جمع مدات ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ مد اصلی کون سی ہوتی ہیں، مد متصل کون سی ہوتی ہے، مد منفصل کون سی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو چیز یاد کرنی ہوگی نا، وہ مد اصلی یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مد اصلی کے لیے نا آپ یہ تختی چیک کریں، ٹھیک ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چیز نا اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کر لینی ہے۔ جب یا سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، الف ہو، ٹھیک ہے؟ الف ساکن ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے الف، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو ان کو کھینچ کے پڑھتے ہوتے ہیں، کیسے؟ جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ جی جو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں نا، یہ دو حرکت کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نارمل ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک الف کے برابر یا دو حرکت یہی دو زبر کے برابر، یعنی ایک زبر کو جیسے پڑھتے تھے با زبر با، تو اس سے ڈبل کر دینا، با الف زبر با، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھے ایک الف کے برابر یا دو حرکت کے برابر حرف مدہ کو کرنا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ حرف مدہ اصلی ہیں، ہر صورت ان کو کھینچ کے پڑھنا ہی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ لفظ باقی ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ غلط ہو جائے گا، سمجھے؟ ایک لفظ آپ کھا جائیں گی قرآن پاک کا۔ یہ جب چیز کور ہو گئی ہے نا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آپ کو یاد ہو گئے، اب دوسری چیز آپ یہاں پہ چیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مد اصلی ہو گئے۔ اب دوسری مد ہے مد متصل، ٹھیک ہے؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑے ہوا ہونا، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں جب آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں نا تو ان کو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ متصل، آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اب یہ مد دیکھنی ہے آپ نے، سب سے پہلے وہی حروف مدہ کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں الف ہے، پہلے اردو پڑھ لیتے ہیں پھر بتاتی ہوں۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد متصل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واجب بھی اور متصل بھی۔ جیسے یہ ابھی میں نے بتایا نا کہ مد کون کون سی ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ نہیں تین مدوں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے، یہاں الف ہے، الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ الف مدہ ہے۔ اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ اسی کلمے کے اندر جاء ایک لفظ ہے، تو حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے تو اس کو مد متصل کہیں گے، یعنی ملی ہوئی ہے، اسی کلمے کے اندر ہے، ایک ہی کلمے کے اندر ہے، تو اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملی ہوئی مد ایک ہی کلمے کے اندر۔ اب اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مقدار ہے 3 سے 4 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ 3 سے 4 الف کے برابر۔ اور اگر آپ حرکت کے اعتبار سے یاد کریں یعنی کتنے زبر وغیرہ کے برابر لمبا کرنا ہے، تو پھر آپ نے 4 سے 5 الف زبر کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ میں نے لکھ بھی دی ہے، 4 سے 5 حرکتوں کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں۔ اور جو مد اصلی ہے اس کو 2 حرکت کے برابر یعنی 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مد متصل ہو گئی، جیسے جاء، ٹھیک ہے؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا۔ اپنی فنگر کو نا بند کر کے، ٹھیک ہے، مٹھی بند کریں اور پھر اپنی انگلیاں کھولتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے ہی آپ کی
4 انگلیاں بند ہوں گی یا کھلیں گی تو آپ کا حرف ادا ہو گیا۔